السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی ہسٹری ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نیلسن منڈیلا۔ آج ہم نیلسن منڈیلا کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، ان کی زندگی کے کچھ ایسے حصوں پر روشنی ڈالیں گے جو کہ بہت اہم ہیں۔ نیلسن منڈیلا کی پیدائش 18 جولائی 1918 میں جنوبی افریقہ میں ہوئی اور ان کی وفات 15 دسمبر 2013 میں ہوئی۔ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں۔ نیلسن منڈیلا زوسا بولنے والے میمبو لوگوں کے مادیبا قبیلے کے چیف ہنری منڈیلا کے بیٹے تھے۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے مقامی کالج یونیورسٹی آف فورٹ ہیئر میں تعلیم حاصل کی اور وٹ واٹر اسٹرینڈ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے وکیل بننے کے لیے اہلیت کا امتحان پاس کیا۔ 1944 میں وہ افریقن نیشنل کانگریس ANC میں شامل ہو گئے، جو ایک سیاہ فام آزادی پسند گروپ ہے، اور اس کی یوتھ لیگ کے رہنما بن گئے۔ اسی سال ان کی ملاقات ایولن کوما سے ہوئی اور انہوں نے ان سے شادی کی۔ منڈیلا نے بعد میں ANC کی قیادت دیگر عہدوں پر فائز رہے، جس کے ذریعے انہوں نے تنظیم کو زندہ کرنے اور حکمران نیشنل پارٹی کی نسل پرستہ پالیسیوں کو مخالفت کرنے میں مدد کی۔ 1952 سے شروع کرتے ہوئے ان پر وقفے سے پابندی عائد کر دی گئی۔ دسمبر 1956 میں انہیں 100 سے زیادہ دیگر لوگوں کے ساتھ غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ مخالف نسلی کارکنوں کو ہراساں کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اسی سال منڈیلا پر مقدمہ چلایا گیا اور بالآخر 1961 میں وہ بری ہو گئے۔ تو 1960 پر پابندی کے بعد منڈیلا نے اپنا عدم تشدد کا موقف ترک کر دیا اور جنوبی افریقہ کی حکومت ANC نتیجے کے خلاف تخریب کاری کی کارروائیوں کی وکالت شروع کر دی۔ 1962 میں وہ گوریلا جنگ کے بعد جنوبی افریقہ واپس آ گئے۔ 5 اگست کو ان کی واپسی کے فوراً بعد منڈیلا کو نٹال میں ایک روڈ بلاک پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نیلسن منڈیلا پر اکتوبر 1963 میں کافی الزام لگے، غداری کا، پرتشدد سازش کا اور بھی کافی الزام۔ دوستو، منڈیلا نے اپنی ایک تقریر میں اپنے اوپر لگائے ہوئے تمام الزامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ گیا۔ اس کے بعد انہیں 1988 تک زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل میں رکھا گیا، جب طب کے علاج کے بعد انہیں پارل کے ایک قریب جیل ایک قیدی کے طور پر وہ آزاد آدمی نہیں تھے۔ دوستو، اپنی پوری قید کے دوران منڈیلا نے جنوبی افریقہ کی سیاہ فام آبادی کے درمیان وسیع حمایت برقرار رکھی اور ان کی قید بین الاقوامی برادری کے درمیان رنگ برنگی کی مذمت کرنے کا باعث بن گئی۔ چونکہ 1983 کے بعد اور خاص طور پر 1988 کے بعد جنوبی افریقہ کی سیاسی صورتحال بگڑ گئی، اس لیے وہ وزرائے خارجہ کے ساتھ مصروف رہے۔ جنوبی افریقہ اور 10 مئی کو منڈیلا نے ملک کی پہلی کثیر الثانی حکومت کے صدر کے طور پر حلف اٹھایا، جس نے نسلی پرستی کے تحت انسانی حقوق کے خلاف TRC 1995 میں سچائی اور محافظتی کمیشن وزیروں کی تحقیقات کی۔ 1996 میں انہوں نے ایک نئے جمہوری آئین کے نفاذ کی نگرانی کی۔ منڈیلا نے دسمبر 1997 میں ANC کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دوستو، منڈیلا نے جنوبی افریقہ کے صدر کے طور پر دوسری مدت کے لیے کوشش نہیں کی اور 1999 میں منڈیلا نے عہدہ چھوڑنے کے بعد فعال سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن امن، محافظت اور سماجی انصاف کے حامی کے طور پر ایک مضبوط بین الاقوامی موجودگی کو برقرار رکھا۔ اکثر کام کے ذریعے نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن، جو 1999 میں قائم کی گئی تھی، وہ بزرگوں کے ایک بانی رکن تھی، جو کہ 2007 میں دنیا بھر میں تنازعات کے حل اور مسائل کے حل کے فروغ کے لیے کام کی گئی بین الاقوامی رہنماؤں کے ایک گروپ تھے۔ 2008 میں منڈیلا کو ان کی 90ویں سالگرہ کے اعزاز میں جنوبی افریقہ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں کئی تقریبات سے نوازا گیا۔ دوستو، منڈیلا ڈے منڈیلا کی سالگرہ پر منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کمیونٹی سروس کو فروغ دے کر ان کی میراث کے احترام کے لیے بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے 18 جولائی 2009 کو منایا گیا تھا اور اس کی سرپرستی بنیادی طور پر نیلسن کی عالمی آگاہی اور روک تھام کی مہم HIV ایڈز فاؤنڈیشن نے کی تھی۔ سال کے آخر میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ یہ دن ہر سال نیلسن منڈیلا کے عام دن کے طور پر منایا جائے گا۔ تو I am prepared to die, no easy walk to freedom, struggle is my life، یہ کچھ اہم تقریریں اور تحریریں ہیں جو نیلسن منڈیلا نے لکھی۔ لانگ واک جوان کی ابتدائی زندگی اور جیل میں گزرے سالوں کا بیان کرتی ہے۔ 1994 میں اسے شائع کیا گیا تھا۔ ان کی یادداشتوں کی دوسری جلد کا ایک نامکمل مسودہ منڈیلا لانگا نے مکمل کیا تھا اور بعد ازاں ناٹ لانگر دی صدارتی سال 2017 کے نام سے جاری کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی نیلسن منڈیلا کی زندگی اور ان کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ اہم واقعات۔
امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔